بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانے کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بولا آپ کی کنیز سیدنا صوبیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ ان کے بعد سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی آب و ہوا کی خاطر دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ عنہا، جن کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، کے سپرد کیا گیا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیز اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ اس طرح حارث کے بچے اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ اور حذیفہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ رضاعت کے دوران ان حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ قحط سالی کے دنوں میں ہمارے پاس ایک کمزور گدھی تھی جس سے تیز چلا نہیں جاتا تھا، اور ایک اونٹنی تھی جو بہت ہی کم دودھ دیتی تھی۔ میرے ہاں بھی غربت کی وجہ سے دودھ بہت کم آتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ بے قراری سے بلکتا اور روتا رہتا تھا۔ جب میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مکہ پہنچی تو میرے ساتھ روانہ ہونے والی عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ کر دودھ پلانے کے لیے نومولود بچے حاصل کر چکی تھیں۔ مجھے پتہ چلا کہ اب ایک ہی نومولود بچہ باقی ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ میں نے اسے غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے جا کر اس بچے کو دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت لگا کہ اس جیسا بچہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹی تو وہ میری کمزوری سی گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی اور کوئی بھی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میرے شوہر نے جب اونٹنی کی تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے سینے میں بھی اتنا دودھ بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور میرے دوسرے بیٹے نے بھی جی بھر کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لانے کے بعد میری بکریوں نے بھی بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سال گزار لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کرنے کے لیے اس حال میں گھر سے روانہ ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا تم میرے بچے کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں، اگر آپ کچھ مزید عرصہ انہیں میرے پاس رہنے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر انہوں نے خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ آمد ہی سے میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ تشریف لانے سے میرا گھر خیر و برکت کے اعتبار سے تمام قبیلے والوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی ماں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی قبیلے والوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں رہا فرما دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔